پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشن کے اندر بہت فخر کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کی خدمت کی ہے، صوبے کی خدمت کی ہے، کراچی شہر کی خدمت بھی کی ہے اور حیدرآباد شہر کی بھی خدمت کی ہے۔ جو لوگ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کون لوگ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے پہلے الیکشن ہونے تھے اور وہ جو کہ برسات اور سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے، اور ہمارے امیدوار آپ کو معلوم ہے پچھلے 7 مہینوں سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں شہر کے اندر اور حیدرآباد ڈویژن کے اندر بھی۔ تو انشاءاللہ 15 جنوری کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بہت ہی متحرک ہیں، سرگرم ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کراچی شہر کی جو خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 12 سالوں میں 14 سالوں میں کی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ، میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں آپ کو، کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ 6 کنٹونمنٹ بورڈ میں سے 3 کنٹونمنٹ بورڈ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتے، جس میں سب سے بڑا کنٹونمنٹ بورڈ کرپٹن کنٹونمنٹ بورڈ تھا، جو کہ ماضی میں پی ٹی آئی جیتی رہی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی، اس طرح سے منوڑا کنٹونمنٹ کے اندر بھی اور ملیر کنٹونمنٹ کے اندر بھی۔ تو انشاءاللہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے اور 16 جنوری کا جو سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور اس کا میئر بھی کراچی شہر کا بھی اور حیدرآباد شہر کا بھی میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ صحیح بھائی یہ بتا دیں صحیح بھائی، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ڈیڈ لاک آپ کا برقرار ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو راضی کیے بغیر آپ کیسے 15 جنوری کے انتخابات کو جا رہے ہیں؟ کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ مرکزی حکومت سے علیحدگی اختیار کرے گی۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ نے یہ اعلان کر دیا تو مرکزی حکومت تو زمین بوس ہو جائے گی۔ تو کس طرح، مطلب ایک حقیقت تو ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے خدشات، اس کے تحفظات کو دور کیے بغیر آپ کیسے انتخابات کی تیاری میں لگے ہوئے؟ دیکھیں، ایک میں وضاحت کر دوں کہ انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروا رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو اعتراضات ہیں ڈی لمیٹیشن کے اوپر، وہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی کروائی ہیں۔ یہ جو بار بار تاثر آتا ہے کہ سندھ حکومت نے غلط حلقہ بندی کر دی، سندھ حکومت نے حلقہ بندی نہیں کی ہے، اور نہ ہمارا یہ کام ہے۔ قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ کام کیا، اور جب حلقہ بندی ہوتی ہے تو جو ڈی لمیٹیشن کا ایکٹ ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق اگر کسی شخص کو حلقہ بندی پر کوئی اعتراض ہو تو پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی مطمئن نہ ہو تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں جب بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوئیں تو 307 اپیلیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے فائل ہوئی تھیں، 307۔ اس میں سے ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی اپیلز بھی تھیں، یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اپیلیں نہیں کی تھیں، ہم بھی کہیں کہیں مطمئن نہیں تھے، ہماری بھی اپیلز تھیں، اور ان 307 میں سے الیکشن کمیشن نے کچھ ایکسیپٹ کر لی، کچھ ریجیکٹ کر لی، جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے وہ سنی، اور کچھ مسترد ہو گئی، کچھ منظور ہو گئی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی لوگ گئے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے۔ اگر سپریم کورٹ تک حلقہ بندیوں کے متعلق جو اعتراضات تھے وہ نہیں مانے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا جو عمل تھا وہ قانونی طور پر مکمل ہو گیا۔ اب اگر مزید کسی کو اعتراض ہے اس پر، جو ایم کیو ایم کو ہے، اور اگر وہ ہم سے کوئی یہ کہیں کہ جی آپ حلقہ بندی دوبارہ کر دیں، تو یہ ہم کر نہیں سکتے، ہمارا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور 15 کی ڈیٹ آ گئی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے، یا کوئی ایسا مطالبہ جو کسی کی طرف سے بھی آ رہا ہو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے اور ہم وہ مان نہیں سکتے، تو ہم تو نہیں اس کو تسلیم کر سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ الیکشن 15 جنوری کو نہیں ہوگا اور یہ مارچ میں ہوگا، اپریل میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو حلقہ بندیوں کا جو ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں دوبارہ شاید کوئی کیس ہوا ہے، ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے تو آ جائے۔ الیکشن کمیشن میں بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اعتراضات کسی نے اٹھائے تھے، کوئی کیس چل رہا تھا، وہاں سے فیصلہ آ جائے تو آ جائے۔ لیکن سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی خود سے نہ تو انتخابات کو آگے کروا سکتی ہے اور نہ ہی حلقہ بندیوں کے عمل کو جو ہے دوبارہ شروع کروا سکتی ہے۔ تو اگر انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہو رہے ہوں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ظاہر ہے اس میں حصہ تو لیں گے نا، تو ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہم اس انتظار میں نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ 15 کو الیکشن ہو جائیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا میئر آ رہا ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہار رہی ہے، اسی لیے احتجاج کی طرف جا رہی ہے،
दोनों को यकीन हो गया है कि वो क्या करें, जब दोनों को यकीन हो गया है तो आप इस तरह करें कि एमक्यूएम के यकीन को तब्दील करें अपने यकीन में और उनके यकीन को आप ले ले, वरना तो कोई रास्ता बचता नहीं। तो ये तो आपकी राय है, तजिया है मेरा ख्याल है, सवाल तो नहीं है। आपने तो यकीन कर जी, लिया है। आप बताइए। मेयर आ रहा है तो ये बताइएगा कैसे आ सकता है, इस ये वक्त बताइए। जो है जो सूरत बनती जा रही शहर के अंदर एमक्यूएम एहतजाज भी कर रही है, इससे क्या इलेक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? अमन व अमान की सूरत खराब हो जाए, कोई और दीगर मामला खराब हो जाए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कराची में इलेक्शंस के लिए माहौल ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी जमात अगर अपने किसी मुतालबे की बुनियाद पर कोई एहतजाज करना चाहती है तो वो इस किस्म का कोई एहतजाज करे कि खुदा न खास्ता कराची में अमन अमान की सूरत पैदा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो एहतजाज करे अगर किसी चीज़ से वो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी हर सियासी जमात का ये इख्तियार है कि वो डिमांड भी करे और उस पर वो एहतजाज करे। सही भाई ये बता एक सियासी रहनुमा एमक्यूएम किसके इशारे पर मुतहद हो रही है, और एक सियासी रहनुमा की हैसियत से आप क्या समझ रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक पाएगी कि नहीं? यार, ये सवाल तो आपको या तो गवर्नर साहब से करना चाहिए, खालिद मकबूल साहब से करना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब से करना चाहिए, फारूक सत्तार साहब से करना चाहिए कि भाई उनको किसी ने फ़ोन किया या खुद से जा रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? ये उनकी मर्ज़ी है, वो माजी में एक जमात का हिस्सा रहे हैं, दोबारा अगर एक जमात का हिस्सा बन के साथ चलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वो चले। वो अगर अपने आप को मजबूत करने के लिए वो समझते हैं कि ज़रूरी है तो अच्छी बात है, करें। इसका जवाब मैं क्या दूंगा कि किसके इशारे पर? आपने इन तीनों से नहीं पूछा है। सही भाई, एक ऐसे वक्त पे आप रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं जब खालिदों में जो तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने धमकी दी है, क्या आप नहीं समझते कारकुनान को सिक्योरिटी रेट पे डाला या मामला बेहतर? देखें, 15 तारीख को इंतखाबात होंगे अगर सूबा सिंध के 2 डिवीज़न्स में, और उन 15 तारीख के इंतखाबात में जो 2 डिवीज़न है जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिंध की आधी आबादी के करीब बनती आबादी जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अब हम सिर्फ किसी एक जमात की जानिब से कोई धमकियाँ में ख़त आ जाए तो उसकी बुनियाद पर आप ये कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि जी इलेक्शन ही ना हो? अगर इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है कि उस दिन सियासी सरगर्मियाँ होंगी, तमाम सियासी जमातें अपना अपना काम करेंगी, और ज़ाहिर है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे पहले जितनी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, जलसे जुलूस रैलियाँ, वो तो सब होंगी। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पर हम बिल्कुल अपने आप को इंतखाबात से अलग करके रख लें। आपको याद है कि 2013 का जो इलेक्शन था उससे पहले भी इस किस्म की धमकियाँ दी गई थीं, और कुछ कोशिश ये थी कि उनकी जो हामी जमातें हैं उनके लिए माहौल और हालात को साजगार बनाया जाए। तो मुमकिन है कि वो दोबारा से कोई कोशिश हो रही हो कि जो जेन्युइनली पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं उनको डरा धमका कर उनके लोगों को खौफजदा करके इस अमल से बाहर रखा जाए, ताकि उन्हीं नालायकों और नाइलों को किसी तरह से फिर हर जगह मुसलत किया जाए। सईद भाई, 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि 8 तारीख को जब आप रैली निकाल रहे हैं, उसी दिन जमात इस्लामी भी एक रैली निकाल रही है, तो दोनों के कारकुनान अगर आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? कोई झगड़ा हो जाए, वो जवाब बनेगा कि इलेक्शन ना हो। बहैसियत आप सूबाई वजीर कैसे रैली की क़यादत कर सकते हैं? ये वायलेशन होगा इलेक्शन के रूल का। मैंने कहा था कि आप सदर से आप ऐलान करें। दूसरी बात ये कि ये जो एमक्यूएम के धड़े मिल रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं ये अल्ताफ़ी फ़लसफ़ा या अल्ताफ़ हुसैन की वापसी का एक शख्साना है। शहर में खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है ताकि लोग वोट देने बाहर ना निकलें। इससे आप कितना मतलब है? देखें, पहले दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जो किसी का अगर फ़लसफ़ा है और उसको वोट ना देने के लिए निकलें, उनका असर जिन पे चलता है उन्हीं पे चलेगा ना, बाकियों पे तो नहीं चलेगा। और बाकी मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी तादाद में लोग निकलेंगे। जो दूसरी बात आपने की, जमात इस्लामी का उस दिन एक प्रोग्राम है ज़रूर, और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों ऐसी जमातें हैं कि अगर हमारे जुलूसों का, काफ़िलों का आमना सामना भी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कुछ नहीं होगा। और हमारे जहन में ये चीज़ थी, और हम उनसे रब्ता करके तमाम जो रूट्स उनके हैं जहाँ उनका प्रोग्राम है वो मालूम कर लेंगे,
اور جو ہم نے روٹ اپنی ریلی کا رکھا ہے وہ یہی سوچ سمجھ کے رکھا ہے، ورنہ شاید ہمارے پاس تجاویز اور بھی تھیں، کوئی اور روٹس بھی تھے جس پر ہم جا سکتے تھے، لیکن جماعت اسلامی کے اس ایونٹ کی وجہ سے ہم نے اپنا روٹ جو ہے تھوڑا مختلف کیا ہے. لیکن ہم ان سے رابطہ کر کے یہ چیزیں طے کر لیں گے اور کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہو. اور ویسے بھی دیکھیں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سرگرمیاں کر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک روڈ پہ کئی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے، یہ ہو جائے گی. باقی میں وزیر ہوں اپنی جگہ، لیکن میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ریزائن دیا ہوا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ میرا استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹ کریں، اس لیے کہ میں کراچی کا صدر ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو الیکشن مہم ہے اس میں حصہ لوں. اچھا سر، کراچی میں اس وقت مغربی ہواؤں کے چلنے کا سیزن ہے، آپ نے روٹ مشرق کی جانب کیوں کیا پاس ہو؟ مغرب کی ہوا مشرق لے جائیں گے. اچھا سر، پنجاب کی صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب وہی ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران نازی صاحب جو ہیں، میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں جو میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، ہٹ درم آدمی ہے، ناپرست آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وہ اعلانات کر دیتا ہے. اور اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اب اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں. آج تک اسمبلیوں سے نکلنے کی کوئی بات اس نے نہیں کی ہے اور نہ یہ نکلیں گے. یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. اس نے جب جولائی کے مہینے میں غالباً لانگ مارچ میں آیا تھا یہ، اور آپ کو یاد ہوگا وہاں اس نے کہا تھا میں 6 دن دے کے جا رہا ہوں آپ کو، 6 دن، اور 6 دن کے بعد میں پھر آؤں گا پتہ نہیں 20 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کو لے کر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ جولائی اور یہ اب ہم بیٹھے جنوری میں کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو میں کہتا ہوں یہ نیا شیخ رشید ہے جو بھڑکے مارتا ہے، چولے مارتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی اور کچھ ہماری قوم کے لوگ بھی ان کو سنجیدہ لیتے ہیں. شیخ رشید کی کوئی ایک چیز بتا دیں، اس نے کہا ہو کہ فلاں تاریخ کو یہ اور ہو گئی ہو، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں، نہیں ہوئی. اسی طرح جو عمران خان کہے گا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوگا. تو عمران خان بھی ایک نیا شیخ رشید ہے، حرکتیں بھی دونوں کی ایک جیسی ہیں، لیکن شاید عمران تھوڑا آگے ہے اس سے حرکتوں میں. تو یہ نان سیریس آدمی ہے. پنجاب میں مجھے یقین ہے کہ پرویز جلائی کی حکومت ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ استعفے دینے کی بات کرے گا تو بہت سارے لوگ استعفے نہیں دیں گے، جس طرح قومی اسمبلی سے نہیں دیا لوگوں نے، اور مزید لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دے رہے ہیں. یہ نظام چلتا رہے گا، عمران کی سیاست سکڑتی رہے گی، اور عمران پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ماضی اور ایک بڑا بھیانک خواب جو ہے وہ بن کے ختم ہو جائے گا. اور عمران خان جو ہے وہ پولیٹکس جو اس کی لائف ہے وہ اس کی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ بس کوئی اور کام کرے گا. آخر سوال، کراچی میں آپ کا مقابلہ کس سے ہے اس بار؟ کس کو اپنا یار یہ دیکھو، میں آپ سے ایک چیز کہتا ہوں، آپ جائیں اور جماعتوں سے پوچھیں کہ مقابلہ کس سے ہے، تو پی ٹی آئی بولے گی پیپلز پارٹی سے ہے، جماعت اسلامی بولے گی پیپلز پارٹی سے ہے، ایم کیو ایم بولے گی پیپلز پارٹی سے ہے، اور جو جماعت جہاں جہاں لڑی بولے گی پیپلز پارٹی سے ہے. جب 4-5 جماعتیں مل کے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے، تو سمجھ جاؤ کہ پیپلز پارٹی سب سے بھاری ہے. تھینک یو. سعید غنی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے.